بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال. اس سے پہلے بھی مجلس میں اس سلسلے میں گفتگو ہوئی تھی کہ دجال کا فتنہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے، اور یہ ایسا فتنہ ہے کہ جس کی وجہ سے امت اس وقت انتہائی پریشان ہوگی اور پریشانیوں کا مقابلہ کرنا ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمود اور آپ کی حدیث مبارکہ حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا: آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش سے لے کر قیامت تک میں اتنا بڑا فتنہ اور کوئی نہیں ہوگا. دجال کا فتنہ ہوگا. یہ اپنے ساتھ آگ اور پانی کو لے کر چلے گا، لیکن وہ جس کو آگ بتائے گا وہ حقیقت میں پانی ہوگا، وہ جس کو پانی بتائے گا وہ حقیقت میں آگ ہوگی. ایک مسموریزم کا مسئلہ ہوگا، بلکہ بالفاظ دیگر یوں کہہ لو کہ ایک سحر اور جادو جیسا مسئلہ ہوگا، جس کے اندر انسان پانی کو آگ اور آگ کو پانی سمجھے گا. بہرحال یہ ایک ابتلا، آزمائش اور امتحان ہوگا. جو کچے ایمان والا ہوگا وہ اس کے ساتھ چلا جائے گا، اور جس کا ایمان مضبوط ہوگا وہ یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے اس کی حفاظت کر لیں گے. یہاں تک کہ مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ وہ ایک آدمی کو اس کے سامنے لایا جائے گا اور وہ آدمی خود یوں کہے گا کہ تو دجال ہے. اس موقع پر وہ اپنی طاقت کو بتانے کے لیے اس آدمی کو پیٹ کے وہاں سے 2 ٹکڑے کر دے گا، کاٹ دے گا اور بیچ میں چلے گا اور پھر کہے گا میں اس کو زندہ کر دوں. سارے لوگ کہیں گے زندہ کر دیجئے. پھر وہ اس کو زندہ کر دے گا تو وہ آدمی کھڑا ہو کر کے کہے گا اب تو مجھے پورا یقین ہو گیا کہ تو ہی دجال ہے، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ڈرایا تھا. تو یہ ایک بہت بڑا فتنہ قرب قیامت میں قیامت کے قریب آنے والا ہے. اب یہ کہ اس فتنے سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ اس فتنے سے بچنے کا ایک راستہ تو جو روایت میں ہے کہ سورہ کہف کے ابتدائی 10 آیات کی تلاوت کی جائے اور جو اس کا معمول بنا لے، روزانہ سورہ کہف کی شروع کی 10 آیات کو پڑھنے کا، حق تعالی جل شانہ و امن والہ دجال کے فتنے سے اس کی حفاظت کر لے گا. اور جب بھائی اتنے بڑے دجال سے ان آیات کے پڑھنے سے، سورہ کہف کی آیات کے تلاوت کرنے سے حفاظت ہوتی ہے، تو یہ چھوٹے چھوٹے جو فتنے ہوا کرتے ہیں اس سے تو بطریق اولا ہماری حفاظت ہو جائے گی. اس لیے ہمیں اس عمل کو اپنی زندگی میں لانا چاہیے. حقیقت یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے. قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جو وشفاء لما فی الصدور ہے، ویشفی صدور قوم یؤمنون بھی ہے، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین بھی ہے. اب تعالیٰ اس سے قلبی سکون اور شفا بھی عطا فرماتے ہیں اور جسمانی شفا بھی اس کے اندر ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے قرآن کریم کے مناقب فضائل جو بیان فرمائے ہیں
ہمیں اس کی طرف توجہ کرنا چاہیے۔ مثلا سورہ اخلاص اور قل واللہ کے باب میں فرمایا جو ایک مرتبہ تلاوت کرے گا ایک ثلث قرآن، ایک ترتیاؤں قرآن کریم کا ثواب، 3 مرتبہ پڑھے گا تو ایک قرآن کا ثواب۔ لیکن یہ فضلی ثواب ہے، پورا قرآن پڑھنے کا جو ثواب ملتا ہے وہ اور ہوا کرتا ہے، اور قل واللہ کے ذریعے سے قرآن کا ثواب یہ ایک فضیلت ہے۔ اسی طرح سورہ ناس اور سورہ فلق کے باب میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ان صورتوں کو پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے۔ مسلم شریف میں ہے کہ سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ چور ڈکیتوں سے اور جنہ اور شیاطین سے اپنے گھروں کو محفوظ فرما دیتے ہیں۔ تو سورہ بقرہ کی تلاوت اپنے گھر میں ہونی چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے دروازوں کو رات میں بسم اللہ پڑھ کے بند کرو، کوئی تمہارے دروازے کو کھول نہیں سکے گا۔ لیکن ہم اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے ہیں کہ بسم اللہ پڑھ کر کے بند کرے۔ فرمایا رات میں تمہارے برتن کو ڈھانپ دیا کرو، اور اگر ڈھانپنے کا کچھ نہ ملے تو اس کے اوپر لکڑی رکھ دیا کرو بسم اللہ پڑھ کر کے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کر لے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس رات شہادت ہوئی اس موقع پر کوفہ کے اندر ایک بچہ رات میں باہر بیٹھے بیٹھے رو رہا تھا، تو ایک بہت بڑا بلہ اس کے پاس گیا اور باتیں کرنے لگا، اور یوں کہا کہ تو روتا کیوں ہے؟ اس نے کہا کہ میرے باپ نے مجھے مار کے گھر سے نکال دیا اور میں بھوکا ہوں۔ کہا اچھا تیرا مکان کہاں ہے؟ کہا یہ میرا مکان ہے۔ تو کہا میں تیرے گھر سے کھانا لا دوں؟ بلہ بات کر رہا ہے کہ تیرے گھر سے لا دوں؟ تو کہا اچھی بات ہے تم لے آؤ تو بہت اچھا ہے۔ وہ گیا اور پھر واپس آیا اور اس نے کہا کہ میں تیرا دروازہ نہیں کھول سکتا ہوں اس لیے کہ تیرے باپ نے بسم اللہ پڑھ کے بند کیا ہے۔ اور حقیقت میں وہ شیطان تھا، وہ بلہ جو تھا وہ شیطان تھا۔ تو اب تعالیٰ نے بسم اللہ کے اندر وہ قوت رکھی ہے، اعوذ باللہ کے اندر وہ قوت رکھی ہے، اس کے علاوہ سورہ بقرہ کی آیات میں وہ قوت رکھی ہے، آیت الکرسی کے اندر وہ قوت رکھی ہے، سورہ ناس فلق اور ان 4 کل کے اندر تعالیٰ نے جو قوت رکھی ہے۔ روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ رات میں ان معوذات کو پڑھتے تھے اور اپنے ہاتھ پر دم کر کے اپنے پورے بدن پر پھیل لیا کرتے تھے۔ آخری دن جب آپ کی وفات کا دن تھا تو اس وقت آپ پڑھ نہیں سکے، آپ کا ضعف کمزوری جس کی بنیاد پر آپ پڑھ نہ سکے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے پڑھا، لیکن جب دم کرنے کی باری آئی تو میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ لیا اور ہاتھ لے کر آپ کے ہاتھ کو آپ کے بدن پر پھیر دیا، اس لیے کہ آپ کے ہاتھ افضل ہے میرے ہاتھ کے مقابلے میں، تو آپ کے ہاتھوں کو استعمال کیا۔ تو معوذات کی فضیلت، سورہ ملک کی فضیلت ہے کہ جو روزانہ رات میں اس کی تلاوت کرے گا تو تعالیٰ جل شانہ قبر کی وحشتوں سے، خلوتوں سے، تنہائیوں سے، اندھیریوں سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا، اللہ اس کا مونس اور غمخوار ہو جائے گا۔ لیکن اب سورہ تبارک اور سورہ ملک کے پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ 2 رکوع کی تو سورت ہے، چھوٹی سی سورت ہے، عشاء کی نماز کے بعد ہی آپ پڑھ لو، نماز سنت اور وطر سے فارغ ہو کر کے آپ نے ان 2 رکعات کو 2 رکوع کو پڑھ لیا، کتنی بڑی فضیلت ہمارے لیے حاصل ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو قرآن کریم کی باتیں بتائی ہے ہماری توجہ اس کی طرف نہیں ہوتی، اور اگر کوئی دنیا کا عامل یا دنیا کا کوئی انسان ہمیں کوئی معمولی سی بات دے دیتا ہے تو ہم اس کو بڑی پابندی کے ساتھ کیا کرتے ہیں، جبکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل 100% صحیح، آپ کی بات میں قطعاً جھوٹ کی گنجائش نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن ہمیں آپ کی بات پر یقین ہی نہیں آ رہا ہے۔ تو بہرحال دجال ایک بہت بڑا فتنہ ہے، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال سے پناہ مانگی تھی، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اے اللہ میں مسیح دجال کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پناہ مانگی۔ اب اس کو بھی مسیح کہا جاتا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مسیح کہا جاتا ہے، دونوں کو مسیح کہا گیا، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو جو مسیح کہا گیا وہ تو اس لیے
کہ ماں کے پیٹ سے صاف ستھرے پیدا ہوئے تھے، ممسوح، بدن کے اوپر کوئی گندگی نہیں تھی، اس لیے آپ کو مسیح کہا گیا۔ اور اس کو جو مسیح کہا جاتا ہے یہ ممسوح البرکت ہے، برکت اس کے اندر نہیں ہے، اس لیے اس کو مسیح کہا گیا۔ یا تو یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح اس لیے کہا گیا کہ ہمارے پاؤں میں نیچے جو کھدا ہوتا ہے وہ حضرت عیسیٰ کے پاؤں میں نہیں تھا، اس لیے آپ کو مسیح کہا گیا۔ دجال اس کے مقابلے میں ہے، اس کو اور اعتبار سے مسیح کہا جاتا ہے۔ یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح اس لیے کہا گیا کہ آپ جس پر ہاتھ پھیرتے تھے وہ اچھے ہو جاتے تھے، نابینا بینا ہو جاتا تھا، کوری بھی اچھا ہو جاتا تھا، تو آپ ہاتھ پھیرتے تھے، مسح کرتے تھے تو وہ اچھے ہو جاتے تھے۔ اور اس کو جو ہے دجال کو مسیح اس لیے کہا گیا کہ اس کا یہ حصہ بالکل سیدھا ہے، یہ کھدا نہیں ہے اور یہ آنکھ بھی نہیں ہے، اور دوسری آنکھ ہے لیکن وہ یہاں انگور کے دانے کی طرح رکھ دی گئی ہے، تو گویا کہ وہ ممسوح ہے، یعنی اس کا چہرہ سپاٹ ہے، سیدھا ہے، اس لیے اس کو مسیح کہا گیا۔ تو حضرت عیسیٰ کو مسیح کہنے کی اور وجوہات ہے اور دجال کو مسیح کہنے کی اور وجوہات ہے۔ بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پناہ مانگی، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال ومن فتنۃ المحیا والممات، اے اللہ میں دجال کے فتنے سے پناہ چاہتا ہوں، میں زندگی کے فتنوں سے پناہ چاہتا ہوں، میں موت کے فتنوں سے پناہ چاہتا ہوں۔ یہ نبی علیہ السلام کی دعا ہے، تو یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ پھر اس کی پیشانی پر لکھا ہوا ہوگا کافارا، یعنی کافر۔ اب یہ علامتیں ہیں ساری کہ کافارا لکھا ہوگا، اس کی آنکھ اوپر ہوگی، دوسری آنکھ بالکل نہیں ہوگی۔ ان ساری علامتوں کے باوجود اس کو رب ماننے والے جو ہیں وہ یقیناً وہی لوگ ہو سکتے ہیں کہ جو اللہ کے باغی ہو، ایمان کے کچے ہو، وہی لوگ اس کو رب مانیں گے، ورنہ اتنی ساری علامتوں کے باوجود کوئی اس کو رب کہہ دے، یہ تو بہرحال ایک امتحان ہوگا، ایک ابتلا ہوگا، ایک آزمائش ہوگی۔ حق تعالی جل شانہ ہم تمام کو اس ابتلا و امتحان و آزمائش سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں، اور بھی اس کے علاوہ جو اس وقت چھوٹے چھوٹے فتنے دنیا کے اندر چلتے رہتے ہیں ان تمام فتنوں سے حق تعالی جل شانہ و من والہ ہم تمام کی حفاظت فرمائیں۔ یہ وہ دور چل رہا ہے کہ جو دور ایک بدترین دور ہے، یعنی یہ دور ایک ایسا دور ہے جس میں ایمان کا بچانا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ حالات ہیں، پریشانیاں ہیں، مصائب ہیں، پھر گھریلو حالات ہیں، باہر کے حالات ہیں، خارجی حالات ہیں، داخلی حالات ہیں۔ ان تمام حالات کے اندر بے حیائی ہے، عریانیت ہے، ننگا پن ہے، ڈسکو ہے، گائن عام ہے، ایمان کو لوٹنے والے ڈکیرے اور لٹیرے چاروں طرف موجود ہیں جو ہر طرف سے ہمارے ایمان کو لوٹنے کے در پر آئے ہوئے ہیں۔ ایسے وقت میں ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنا یہ ایسا ہی ہے جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر ایک دور آئے گا کہ جس دور کے اندر ایمان کو بچانا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے ہاتھ میں انگارے کا لینا۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، یعنی ہاتھ میں انگارے کا لینا یہ مشکل ہوتا ہے، اسی طرح ایمان کا بچانا مشکل ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، لیکن انہی حالات کے اندر اگر ہم ایمان پر جمیں گے، سنتوں پر عمل کریں گے، تو یہی وہ حالات ہیں جس کے بعد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مناحیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ فرمایا میری امت کے فساد کے موقع پر، فتنوں کے موقع پر، حالات کے موقع پر اگر کوئی میری ایک سنت کو زندہ کرے گا، میری ایک سنت کو زندہ کرے گا، تو اس صورت میں اس کو اللہ 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو بہرحال یہی وہ حالات ہیں کہ جن حالات میں ہمیں اپنے ایمان کو بھی بچانا ہے، اگرچہ وہ بڑا دجال نہیں ہے لیکن چھوٹے چھوٹے دجال کے فتنے اس وقت بھی موجود ہیں، اس لیے ہمیں ان حالات کے اندر بے حیائیوں سے اپنے ایمان کو بچانا ہے، ننگی تصویروں سے اپنے ایمان کو بچانا ہے، ڈکیروں اور لوٹنے والوں سے اپنے ایمان کو بچانا ہے، اور طرح طرح کے لبھانے والی باتوں سے ہمیں اپنے ایمان کو بچانا ہے۔ ایسے موقع پر اگر ہم نے ایک سنت پر عمل کر لیا اور پھر ہم نے اس سنت کا ثواب جو ہے اپنے والدین کو ایصال ثواب کر دیا، یا اپنے اقارب کو کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کر دیا، میرے بھائیوں یہ اتنا بڑا ثواب جائے گا کہ 100 شہیدوں کی شہادت پر جتنا ثواب ملتا ہے حق تعالی اتنا ثواب ہمارے اقارب کو عطا فرمائیں گے۔
تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ مناہیہ سنتی ان فساد امتی فلہ اجر مئات شہید. فتنے کے زمانے میں ایک سنت کو بچا لینا، اس پر عمل کرنا، یہ 100 شہیدوں کا ثواب رکھتا ہے. بہرحال اس زمانے میں ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کی بہت ضرورت ہے، اور چاروں طرف سے جہاں حالات ہو ایسے وقت میں ایمان اسلام کی حفاظت کی بہت ضرورت ہے. تو دجال کا فتنہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے. البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کا داخلہ مکے اور مدینہ شریف میں نہیں ہوگا، مکے میں بھی نہیں ہوگا اور مدینہ شریف میں بھی نہیں ہوگا، بلکہ اس زمانے میں مدینہ کا قلعہ ہوگا اور اس قلعے کے دروازے پر فرشتے ہوں گے، اور وہ فرشتے اس کو مدینہ شریف میں داخل نہیں ہونے دیں گے. اور اللہ کیسے داخل ہونے دے گا؟ ایک طرف حرم مکی ہے یعنی اللہ کا گھر کعبۃ اللہ ہے، اور ایک طرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کا لاڈلا اور پیارا نبی آرام فرما ہے، اس کا مدفن ہے وہاں پر، وہ وہاں آرام فرما رہے. تو جہاں خیر محض آرام کر رہا ہو وہاں یہ شر محض کیسے جا سکتا ہے؟ جو سراسر شر سے بھرا ہوا اور ایمان لوٹنے والا خباثت سے بھرا ہوا وہ ایسی جگہ پر کیسے جا سکتا ہے؟ بہرحال یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے لے کر قیامت تک میں اتنا بڑا فتنہ کوئی نہیں ہوگا، حتیٰ کہ لوگ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اس کے فتنے کی وجہ سے پہاڑوں پر چلے جائیں گے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ دجال جو ہے اس کے فتنے سے بچنے کے لیے لوگ پہاڑوں کے اوپر پناہ لیں گے، اور اس کی تائید کرنے والے یہود ہوں گے جو اس کی تائید کریں گے. اور روایت میں ہے کہ قریباً 70,000 گجراتی کے وہ یہودی اس کے تعاون میں لگے ہوں گے، اس کی مدد میں لگے ہوں گے، بلکہ خود دجال بھی یہودیوں میں سے ہے اور یہ ان کے تعاون میں اور اس کی مدد میں لگے ہوئے ہوں گے، اور اس کی جو ہے چاروں طرف اس کی ایڈورٹائز کریں گے اور اس کے دین کو، اس کے مذہب کو لے کر چلیں گے. بالآخر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نزول کے اس وقت مہدی علیہ السلام اس زمین پر موجود ہوں گے، اور اسی درمیان عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کے ہاتھوں یہ مارا جائے گا مقام لد کے اوپر. پھر اس کے بعد 7 سال بڑے اطمینان سے گزریں گے جس کے اندر بڑے اچھے حالات ہوں گے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت اور قیادت ہوگی، اور وہ حال وہ ہوگا کہ امانت اتنی عام ہو جائے گی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت کوئی زکوٰۃ لینے والا دنیا میں نہیں ہوگا، یعنی زمین اپنے خزانوں کو نکال دے گی، لوگوں میں دیانت اور امانت عام ہو جائے گی. تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پوری دنیا امن و امان سے بھر جائے گی. تو اب کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوگا، حتیٰ کہ ایک آدمی اپنی زکوٰۃ لے کر کے جائے گا کہ بھئی یہ زکوٰۃ لے لے، تو وہ سامنے والا کہے گا اگر کل آتا تو میں لے لیتا، آج تو میں خود ہی زکوٰۃ دینے والا بن چکا ہوں. اتنی فراوانی ہو جائے گی. یہ 7 سال بڑے امن کے جائیں گے. پھر اس کے بعد دوبارہ حالات شروع ہوں گے. اس درمیان ایک ہوا چلے گی شام کی طرف سے یا یمن کی طرف سے، اور اس ہوا کا حال یہ ہوگا کہ مومنوں کے ناک میں جائے گی، جس کی بنیاد پر ہلکا سا نزلہ ہو جائے گا اور اس میں موت ہو جائے گی. سارے مومنین جب دنیا سے ختم تو دنیا کفر سے بھر جائے گی. اب کوئی مومن کہنے والا اللہ کہنے والا ہوگا ہی نہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ. قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ اس زمین پر اللہ اللہ کہنے والا موجود ہے. معلوم ہوتا ہے دنیا کا وجود اللہ کہنے والوں ہی کی بنیاد پر ہے. یہ دنیا کا جو وجود ہے یہ اللہ کہنے والوں کی بنیاد پر ہے، مومنین کی بنیاد پر ہے. جب مومنین دنیا سے ختم ہو جائیں گے تو بدیہی بات ہے کہ دنیا کو اللہ نے پیدا کیا تھا عبادت کے لیے، اس لیے پیدا کیا تھا تاکہ اللہ کی عبادت ہو، اللہ کی معرفت ہو، اللہ کی توحید کے گن گائے جائیں. لیکن جب سارے اللہ کے گن گانے والے ختم ہو جائیں گے اور دنیا کفر سے بھر جائے گی تو اب ضرورت نہیں رہے گی اس دنیا کو باقی رکھنے کی. تو پھر تعالی جل شان قیامت قائم کریں گے. وہ جھٹکا لگے گا اور ایسا جھٹکا لگے گا، ایک سور پھونکا جائے گا، ایک آواز آئے گی اور اتنی سخت آواز آئے گی
کہ ایک آدمی اپنی اونٹنی کے اوپر جین ڈال رہا ہوگا اور آواز سنے گا اور اسی درمیان وہ بے ہوش ہو کر کے مر جائے گا، کوئی کپڑا کاٹ رہا ہوگا اسی درمیان وہ آواز سن کر کے مر جائے گا۔ ایسے حالات میں وہ سور پھونکا جائے گا، ہر آدمی اپنے اپنے کام پر نکلے ہوئے ہوں گے، کوئی کھیتی میں، کوئی کاروبار میں، کوئی دکان میں، اور ایسے وقت میں ایک آواز، ایک سور پھونکا جائے گا جس کی وجہ سے سب بے ہوش، سب مر جائیں گے۔ اب مرنے کے بعد بیچ میں 40، روایت میں آتا ہے 40، حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا گیا کہ کیا 40 دن، 40 مہینے، 40 سال؟ ابو ہریرہ فرماتے واللہ عالم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 فرمایا تو پہلے سور اور دوسرے سور کے بیچ میں 40 کا فاصلہ ہوگا، ہو سکتا ہے 40 دن، ہو سکتا ہے 40 سال، ہو سکتا ہے 40 مہینے، اتنا فاصلہ ہوگا۔ اس کے بعد ایک بارش برسے گی اور اس بارش کی وجہ سے ادھر سور پھونکا جائے گا، بارش برسے گی، اس زمین پر جتنے لوگ پڑے ہوئے ہوں گے ان لوگوں کے اوپر تو یہ سب کے سب زندہ ہو کر کے پھر اللہ کی طرف چلیں گے، اور جو قبر میں پہلے سے پہنچ چکے ہیں وہ اپنی اپنی قبروں سے نکلیں گے، لیکن سب سے پہلے اللہ کی طرف چلنے والے اور سب سے پہلے اپنی قبر سے نکلنے والے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ آپ کے بعد جنت البقیع کے مدفونین ہوں گے جو وہاں دفن ہوئے، اس کے بعد مکۃ المکرمہ کے قبرستان میں سونے والے، اور اس کے بعد پھر ساری دنیا کے مسائل ہوں گے، اور ایک میدان ہوگا جس کے اندر اللہ تعالی جل شانہ اپنے جلال کے ساتھ قائم بیٹھے ہوں گے، اور وہاں پر حساب کتاب کا مسئلہ شروع ہوگا، اور پھر ایک لمبا حشر کا واقعہ ہے جو روایتوں کے اندر ہے کہ لوگ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اور حضرت نوح کے پاس اور موسیٰ کے پاس اور ابراہیم کے پاس علیہم الصلوۃ والتسلیم ہر ایک منع کریں گے سفارش سے، اخیر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام حوالہ دیں گے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، حضرت فرمائیں گے میں اللہ کے سامنے چلوں گا اور پھر میں اللہ کے سامنے سر بسجود ہوں گا اور میں سفارش کروں گا اور اللہ تعالیٰ اس پر حساب شروع کرے گا، لیکن یہ جو ٹائم ہوگا وہ بڑی پریشانیوں کا وقت ہوگا، اس لیے کہ لوگ اپنی اپنی قبروں سے نکلیں گے تو اس عالم میں ہوں گے کہ بدن پر کپڑا بھی نہیں ہوگا اور پاؤں میں جوتا بھی نہیں ہوگا اور بغیر ختنہ کے نکلیں گے، جیسے پیدا ہوئے، جیسے دنیا میں آئے تھے اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ قبروں کے اندر سے نکالے گا، اور بغیر ختنے کے اس لیے نکالے گا تاکہ اللہ تعالیٰ دنیا والوں کو اپنی قدرت بتا دے کہ تمہارا رب وہ ہے کہ جس نے ختنے کے موقع پر جو تمہارے ڈاکٹر نے معمولی سی چمڑی کاٹ دی تھی وہ کہاں گری اس کا ڈاکٹر کو پتا نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بھی قیامت میں لے آئے گا۔ یہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی قیامت میں حاضر کرے گا بغیر چپل اور بغیر کپڑے برہنا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے سامنے حاضری ہوگی، اور اسی حاضری کے درمیان ادھر فاطمۃ الزہرا بیٹی پوچھ رہی ہے کہ ابا جی شرم اور حیا نہیں آئے گی؟ فرمایا لوگ اپنے اپنے شرمندگی کے اندر ایسے ہوں گے کہ کسی پر نظر ہی نہیں پڑے گی۔ جب طوفان ہوتا ہے، جب حالات ہوتے ہیں اور بھیانک حالات ہوتے ہیں تو اس وقت کوئی کسی کو نہیں دیکھتا، سب اپنی جان کے بچانے کی فکر میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو بہرحال وہ بھیانک حالات ایسے ہوں گے کہ جس کے اندر کوئی کسی پر نظر نہیں کرے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ جس کو کپڑے پہنائے گا وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، اس لیے کہ اللہ کے راستے میں سب سے پہلے جن کو برہنہ کیا گیا وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، سب سے پہلے آپ کے کپڑے اتارے گئے تھے تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے آپ کو کپڑے پہنائے گا، اس کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بعضوں نے کہا کہ اللہ کے حبیب کے کپڑے ہوں گے اور بعضوں نے کہا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی جزئی فضیلت ہوگی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت تو اپنی جگہ ہے ہی، بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑے پہنائے جائیں گے اور اس کے بعد انبیاء ہوں گے اور اس کے بعد دوسرے لوگ ہوں گے۔ بہرحال وہ بھیانک حالات سے، قیامت کے اور حشر کے حالات سے اللہ تعالی ہماری بھی حفاظت فرمائے اور اللہ ہماری لاج رکھ لے اس موقع کے اوپر۔ بھائی بولنا آسان ہے لیکن وہ وقت اتنا کٹھن ہوگا جب اللہ جلال میں ہوگا اور یوں پوچھے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت ہے؟ بتاؤ وہ دنیا کے فرعون اور حامان اور قارون اور شداد اور وہ بادشاہت کا دعویٰ کرنے والے اور دولت کا دعویٰ کرنے والے وہ کہاں چلے گئے؟ بتاؤ تو صحیح۔ پھر کون جواب دے گا اللہ کے سامنے؟ اللہ خود ہی جواب دے گا للہ الواحد القہار، آج اس اکیلے رب کی حکومت ہے جو واحد اکیلا ہے، قہار،
اور بڑا ہی جو ہے غضب والا ہے، بڑا ہی غصے والا ہے، اس رب کی حکومت ہے۔ بہرحال کسی کو دم مارنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ جہاں آدم علیہ السلام منع کر دیں گے، جہاں نوح منع کر دیں گے، جہاں ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہو کر منع کر دیں گے، اور موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہو کر منع کر دیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہو کر منع کر دیں گے، وہاں میری اور آپ کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے؟ وہ جو وقت ہوگا وہ ایسا وقت ہوگا کہ لوگ افراتفری کے عالم میں ہوں گے۔ ایسے وقت میں اللہ سے خاص طور پر دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہماری لاج رکھ لے اور ہمیں اس کا مصداق بنا دے، جو حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ ایک بندے کو بلائے گا اور بلانے کے بعد اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے گا۔ اسے اشارہ اللہ کرنا چاہتا ہے کہ میں اپنے قریب کر لوں گا۔ ہاتھ کب رکھا جاتا ہے؟ جب قریب ہوتا ہے تبھی، مطلب اللہ اپنے قریب کرے گا اور چپ کے اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ کو گنوائے گا کہ تو نے دنیا میں یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا۔ وہ بندہ سوچے گا کہ اللہ اکبر، یہاں تو سارے ہی گناہ میرے محفوظ ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے نہ چھوٹا گناہ چھوڑا نہ بڑا عمل چھوڑا، سبھی اس نے تو لکھ لیا ہے۔ اب اللہ آخر میں کہے گا اچھا دنیا میں نے پردہ پوشی کی تھی، میں نے تجھے ذلیل نہیں کیا تھا، میں نے تیری لاج رکھی تھی۔ میں نے ابھی کسی جگہ بیان میں کہا کہ اللہ تو ہماری ایسے لاج رکھ رہا ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کے ہم سو گئے، پھر بھی اس نے ہمارے بستر پر بچھو نہیں بھیجا، اس نے سانپ نہیں بھیجا، اس نے چوہے نہیں بھیجے، اس نے خون نہیں بھیجا، اس نے بھوکا نہیں سلایا، بلکہ سکون کے ساتھ ہم کو نیند دے دی۔ اس رب سے بڑھ کر رحمت والا رب کون ہو سکتا ہے؟ دنیا میں کوئی اتنا سا مالک کا نہیں مانتا تو مالک اس کو سزا دیا کرتا ہے، نکال دیا کرتا ہے، اس کی تنخواہ کاٹ لیا کرتا ہے۔ وہ رب اتنا رحم والا ہے کہ اس کی عشاء کی نماز ہم نے نہیں پڑھی تو بھی وہ بھوکا نہیں سلاتا، وہ کھانا کھلاتا ہے، وہ سکون کی نیند دے دیتا ہے، وہ بستر پر آرام سے سلا دیتا ہے، اور اس کا حال یہ ہے کہ وہ قوت اور طاقت بھی عطا کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے رب کو پہچانو اور اس کے شکر گزار بنو۔ میں نے ابھی کسی جگہ ایک بات کہی، بلکہ اپنے طلباء سے ایک بات کہی، لوگ اللہ کی ناشکری پر تلے ہوئے اور بولتے رہتے ہیں ایسا نہیں ہو گیا میرے ساتھ، ایسا نہیں ہو گیا۔ دولت کے ہوتے ہوئے ایک کے بجائے دو کی تمنا، اور دو کے بجائے تین کی تمنا، اور تین کے بجائے چار کی تمنا، اور اپنے چہرے کے بعد میں کہ میرا چہرہ ایسا ہوتا تو اچھا ہوتا، اور میرا بچہ ایسا ہوتا تو اچھا ہوتا۔ نہ معلوم کتنے کلمات ہم بولتے رہتے ہیں۔ ذرا سی بینائی کی کمزوری اور چشمہ آ گیا تو ہم کہتے ہیں ارے میرا چشمہ نہ ہوتا تو اچھا ہوتا۔ میں آپ کو ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک مرتبہ کاغذ لے کر بیٹھو اور ایک طرف لکھو اللہ کی نعمتیں اور ایک طرف لکھو مجھ پر حالات۔ خدائے پاک کی قسم، اللہ کی نعمتیں لکھتے ہوئے میرے اور آپ کے ہاتھ تھک جائیں گے، لیکن جب اللہ کی طرف سے حالات کو لکھو گے تو 2 یا 3 سے زیادہ نہیں لکھ پاؤ گے۔ حالات کچھ ہے ہی نہیں، اس نے ہم پر کچھ ڈالا ہی نہیں ہے، وہ تو نعمت پہ نعمت ڈالتا چلا جا رہا ہے۔ پھر ہم کس بات پر اس کی ناشکری کریں اور کس بات پر اپنے اللہ کو ناراض کریں؟ میرے بھائیوں، ہماری طرف سے اپنے رب کریم کی بہت ناشکریہ ہے، بہت زیادہ ناشکریہ ہے۔ اور پھر وہ رب وہ ہے کہ عشاء کی نماز چھوڑی، بلکہ اس وقت کے اندر گناہ کیے اور گناہ کرنے کے بعد بستر پر پہنچے اور بستر پر پھر بھی اللہ نے سلایا اور پھر صبح میں اٹھایا، ورنہ وہ رب چاہتا تو رات ہی میں موت دے کر جہنم کے حوالے کر دیتا۔ وہ قادر مطلق تھا، اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، وہ چاہتا تو رات میں موت دے کر ہمیں جہنم کے حوالے کر دیتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، بلکہ صبح کو اٹھایا۔ فجر نہیں پڑھی میں نے، پھر بھی اس کے باوجود وہ صبح کو کھانا کھلاتا ہے، وہ صبح کو پانی پلاتا ہے، وہ اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ خدائے پاک کی قسم، اتنا شفیق اور رحیم تو میرا باپ بھی نہیں ہو سکتا ہے جتنا ارحم الراحمین ہے اللہ جل شان ہو، جتنی رحمتوں کو لیے ہوئے اتنا تو ہمارے باپ اور ہماری ماں بھی شفقتوں والی نہیں ہو سکتی ہے۔ بہرحال ہمیں اپنے رب کی ان رحمتوں اور شفقتوں کو یاد کرنا چاہیے۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے، بخاری شریف میں، بندہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو چھوٹے چھوٹے گناہ گنوائیں گے، کہیں گے تو نے یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، پھر اللہ کہے گا، اب وہ بندہ سوچے گا کہ میرے لیے یقیناً جہنم کا فیصلہ ہوگا، یہ تو سارے گناہ میرے محفوظ ہے۔ ابھی دل میں یہ سوچ رہا ہوگا کہ اللہ اس کو کہے گا میں نے دنیا میں تیری ستاری کی تھی، پردہ ڈال دیا تھا، جا آج بھی میں تجھے پردہ ڈال دیتا ہوں، بلکہ تیرے گناہ ہیں جتنے
اس کے بدلے میں ایک ایک نیکی دیتا ہوں. گناہ کے بدلے میں ایک ایک نیکی. تو حدیث شریف میں ہے اللہ کے حبیب ہنس پڑے اور فرمایا ابھی تو وہ ڈر رہا تھا اور اب خود ہی اللہ کو یوں کہے گا اللہ تو نے تو چھوٹے چھوٹے گنوائے, ابھی تو بڑے بڑے گناہ بھی موجود ہے, ابھی تو بڑے بڑے بھی ہے, وہ بھی تو گن لے تاکہ اس کے بدلے میں اور مجھے ثواب مل جائے. ابھی خود ڈر رہا تھا اور ابھی اس کا حال یہ ہے کہ وہ خود ہی آگے بڑھ کر کے کہے گا یہ اللہ کی ستاری, اللہ کا انعام, اللہ کا فضل و کرم, ہمیں اس رب کے شکر گزار بندے بننے کی ضرورت ہے. بہرحال حشر کا عالم جو ہے وہ بڑا ہی خطرناک ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے منوقش عذب, جس کی تحقیق ہو گئی وہ عذاب میں ضرور جائے گا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتی ہے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن تو کہتا ہے فسوف یحاسب حسابا یسیرا, اللہ تعالیٰ قیامت میں آسان حساب لینے والا ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نوقش عذب عذاب ہوگا. تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ اگر اللہ نے تیرا نامہ اعمال لیا اور یوں ہاتھ میں اٹھا کر کے یوں کر لیا, تحقیق نہیں کی, چھان بین نہیں کی, صفحہ کھول کر کے پوچھا نہیں کہ یہ کیا کہ نہیں کیا, تب تو اس صورت میں آسان حساب ہو گیا, تیرے ہاتھ میں نامہ اعمال پکڑوا دیا کہ جا تو جنت میں چلا جا. لیکن اگر اللہ نے یوں کھولا اور ایک پیج کھول کر کے کہا یہ کالا گناہ تو نے کیوں کیا تھا, تو عائشہ سمجھ لے اس کا جواب تیرے پاس نہیں ہوگا اور اس تحقیق پر جہنم واجب ہو جائے گی, تو اللہ کو جواب ہی نہیں دے پائے گی. تو بہرحال میرے بھائیوں یہ دجال کا فتنہ جو ہے وہ بڑا ہی خطرناک ہے. اللہ تعالیٰ دنیا کے چھوٹے فتنوں سے بھی اور بڑے فتنوں سے بھی ہم تمام کی حفاظت فرمائیں. اللہ قبر کے فتنوں سے بھی ہم تمام کی حفاظت فرمائیں, اور اللہ حشر کے حالات سے بھی ہم تمام کی حفاظت فرما کر باعزت ہمیں جو ہے جنت الفردوس عطا فرما دے. یہی ہماری دعا ہونی چاہیے, ورنہ حقیقت حال یہ ہے کہ ہم اپنے اعمال پر تو بھروسہ کر ہی نہیں سکتے ہیں. اس مجمع میں کوئی ایک کھڑا ہو کر کے یہ بتا دے کہ جس کو اپنے عمل کے اوپر بھروسہ ہو کہ میں 100% میرے عمل کی وجہ سے جنت میں جاؤں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے لوگ جنت میں جائیں گے. تو صحابہ کرام فرماتے ہیں وَأَنْتَ يَا رسول اللہ, آپ بھی اللہ کے فضل سے. تو اللہ کے حبیب نے فرمایا نعم الا ان یتغمدنی اللہ تعالی, اگر اللہ کی رحمت نہیں ہوگی تو محمد بھی جنت میں نہیں جا سکتا. جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ میں بھی اللہ کے فضل کی بنیاد پر جنت میں جاؤں گا, تو میں اور آپ کس نماز پر اطراحت آ گیا, کس روزے پر ہمیں غرور آ گیا, کس حج اور عمرے پر ہمیں تکبر آ گیا, اور کس عبادت پر ہمیں فخر آ گیا کہ ہم اپنی عبادتوں پر ناز کریں اور اپنی عبادتوں کے اوپر فخر کریں, بلکہ ہمیشہ پیشانی رگڑتے رہیں اور تواضع کے ساتھ اس رب سے مانگتے رہیں تاکہ تعالی جل شانہ تواضع, عاجزی اور انکساری کی بنیاد پر ہم تمام کی مغفرت فرما دے. اس لیے کہ اس رب کو تواضع پسند ہے, عاجزی پسند ہے, انکساری پسند ہے. اس کے بعد حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کچھ واقعات اس طرح کے بیان فرماتے ہیں, اور ان واقعات کو بیان کر کے جو روایتوں میں آئے ہیں, جو صحیح ترین روایتوں میں آئے ہیں, اگرچہ وہ واقعات بنی اسرائیل کے ہیں یا اس امت کے ہیں, لیکن بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, تو ان واقعات سے ہمیں بھی کچھ سبق لینا چاہیے. اس میں ایک واقعہ بنی اسرائیل کا بیان کرتے ہیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اشترى رجل من رجل عقار فوجد للذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب فقال له الذي اشترى العقار خذ ذهبك انما اشتريت منك الارض ولم اشتري الذهب وقال الذي له الارض انما بعتك الارض وما فيها فتحاكم الى رجل فقال الذي تحاكم اليه الكما ولد قال احدهما لي غلام وقال الاخر لي جاريه قال انكح الغلام الجاريه وانفقوا على انفسهما منه. روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی نے زمین خریدی ایک دوسرے آدمی کے پاس سے. اشترا رجل من رجل عقار, ایک نے زمین خریدی دوسرے کے پاس. اب جس نے خریدی وہ اپنی زمین کے اندر ہل لے کر گیا ہوگا کھیتی کرنے کے لیے یا جس شکل میں بھی گیا ہوگا,
تو اس زمین کے اندر ایک تھیلا نکلا، ایک مٹکا نکلا زمین کے اندر سے، اس میں سونا تھا۔ تو خریدار جو تھا وہ تھیلا لے کر، وہ مٹکا لے کر جس کے پاس سے خریدی تھی اس کے پاس گیا اور اس کے پاس جا کر کہا کہ بھئی یہ جو زمین میں نے تیرے پاس سے خریدی اس میں سے یہ سونا نکلا ہے، میں نے تیرے پاس سے زمین خریدی ہے، سونا نہیں خریدا، یہ تیرا ہے، تو لے لے۔ تو وہ کہنے لگا بیچنے والا کہ جب میں نے زمین بیچی تو زمین کے اندر کی ساری چیزیں بھی بیچی، وہ سب تیرا ہی ہے، جب پوری زمین تیری ہے تو اندر کی جو چیز ہے وہ بھی تیری ہی ہے۔ بہرحال دونوں خوب بحث کرنے لگے، یہ کہنے لگے تو لے لے، یہ کہنے لگے تو لے لے۔ اللہ کرے کہ اس امت میں ایسے پیدا ہو جائیں، ابھی تو حالات ایسے کچھ نظر نہیں آ رہے کہ اس طرح کا کوئی مسئلہ بھی وجود میں آ سکے کہ یہ کہیں کہ تو لے لے اور یہ کہیں کہ تو لے لے، لیکن اللہ کرے ایسے بھی کچھ اللہ والے ہوں گے کہ جو اس طریق کے اوپر چلنے والے ہوں گے۔ بہرحال اس زمانے کے جو ایک منصف مزاج آدمی تھے، بعضوں نے کہا وہ نبی تھے، بعضوں نے کہا کہ وہ اللہ والوں میں سے تھے، یہ دونوں ان کے پاس گئے اور ان سے جا کر کے یہ کہا کہ دیکھو اس طرح کا مسئلہ ہے، ہم نے زمین خریدی اس میں سے سونا نکلا، تو میں نے زمین خریدی، سونا نہیں خریدا، اب یہ کہہ رہا ہے کہ میں نہیں لوں گا، میں کہہ رہا ہوں میں نہیں لوں گا۔ تو پھر اس صاحب نے فیصلہ کیا، ان سے پوچھا تمہاری اولاد ہے؟ تو ایک نے کہا میرا لڑکا ہے، ایک نے کہا میری لڑکی ہے، تو کہا تم دونوں ان کی نکاح کرا دو، ان کا نکاح کرا دیا اور وہ سونا لے کر کے ان کو دے دیا، یعنی دونوں کے پاس گویا کہ پہنچ گیا، اس کا لڑکا بھی آ گیا، اس کی لڑکی بھی آ گئی اور وہ سونا اس کے حوالے کر دیا۔ اس روایت سے ہم کو ایک بات کا پتہ چلتا ہے کہ اگرچہ ہم نے زمین خریدی ہے تو زمین کے اندر کی ساری چیزیں ہماری ہوا کرتی ہے مسئلے کی روح سے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امانت داری بھی کتنی چیز ہے، کتنی بڑی چیز ہے، اخلاق حسنہ یہ کتنی بڑی چیز ہے، اور خدا پاک کی قسم اس طرح کے اخلاق اگر ہمارے زندہ ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ سرزمین پر اللہ کے علاوہ کسی کو پونجنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اگر یہ اخلاق ہم میں پیدا ہو جائیں، اگر یہ ایمان ہم میں زندہ ہو جائیں، اگر جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک شریعت اور سنت ہمارے اندر آ جائے تو اللہ کی قسم یہ جتنے غیر اللہ کے پرستار ہے یہ ان اخلاق کو دیکھ کر کے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جہاں گئے تھے وہ تاجر بن کر گئے تھے، تاجرانہ حیثیت سے گئے، تجارت کرنے لگے، لیکن ان کی تجارت کا عالم یہ تھا کہ وہ صداقت، وہ سچائی، وہ دیانت داری، وہ ساری باتیں ان کے اندر موجود تھی۔ اس کی بنیاد پر لوگ ان کے کاروبار کو دیکھ کر ایمان لے آتے تھے، لوگ ان کے اچھی اخلاق کو دیکھ کر ایمان لے آتے تھے۔ بہرحال یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں عرب کیسے ہی تھے لیکن ان میں کچھ اچھی صفات بھی تھی۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث ہوئے تو عرب اگرچہ مشرک تھے، اگرچہ لات و عزا کے پرستار تھے، اگرچہ منات کو سجدہ کرتے تھے، یہ ان کے بتوں کے نام تھے، اور بھی 307 بت جو ہیں کعبۃ اللہ میں انہوں نے رکھے تھے اور اس کی پرستش کرتے تھے، لیکن کچھ اچھے اخلاق بھی تھے۔ مثلا ان کے اندر سب سے بڑا ایک وصف یہ تھا کہ وہ لوگ امانت کے خلاف نہیں کرتے تھے۔ دوسرا وصف ان کے اندر یہ تھا خاص طور کے اوپر کہ وہ جب کوئی وعدہ کرتے تھے تو وعدے کو پورا کرتے تھے۔ آپ غور فرمائیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں جب ہجرت کے لیے مکے سے مدینہ چلے ہیں تو آپ کو ایسے راستے سے جانا تھا جو راستہ ایسا ہو کہ جو عام راستہ نہ ہو، اس لیے کہ عام راستے پر تو لوگ چلتے رہتے، کہیں اللہ کے حبیب اور صدیق کو کوئی پکڑ نہ لے، تو کوئی ایسا راستہ تلاش کرنا تھا کہ جو راستہ عام نہ ہو۔ تو اب ماہر کو لیا جائے گا، کوئی ماہر راستہ جاننے والا ہے، خرید جس کو عربی میں کہتے ہیں، کوئی ماہر کو۔ تو ایک مشرک تھا مکہ میں، اس کا نام تھا دلیل دیلی، اس کا نام تھا، وہ تھا مشرک لیکن راستوں کا بڑا ماہر تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور اللہ کے حبیب نے اس کو بلایا اور اس کو بلا کر کے کہا کہ ہم جو ہے مدینے کی طرف جانا چاہتے ہیں، ہجرت کرنا چاہتے ہیں، اور تو راستوں کا ماہر ہے، ہمیں کسی ایسے راستے سے لے جا کہ جس کا پتہ کسی کو نہ ہو۔ اس نے کہا اچھی بات ہے۔ اس کے ساتھ اجارہ طے ہو گیا، معاملہ طے ہو گیا، جو کچھ اس کو پیسے دینے تھے وہ سب طے ہو گیا۔ اب آپ انداز لگائیں کہ ابو بکر صدیق کے پاس جو 2 اونٹنیاں تھیں، ایک اپنے لیے اور ایک اللہ کے حبیب کے لیے، وہ دونوں اونٹنیاں اس کے حوالے کر دی اور اس کو یہ کہا کہ ہم 3 دن غار ثور میں چھپیں گے اور اس کے بعد جب
اور تیسرے دن جو ہے وہ تو چپکے سے صبح میں آ جانا اور ہم کو لے کر کے چلنا۔ اب آپ انداز لگائیں، مشرک ہے، مکہ کا رہنے والا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مشرکوں کے اندر سے ہے، اس کو پتا ہے کہاں چھپے ہوئے ہیں، اور پھر 3 دن کے بعد اسی کو اونٹنی لے کر چلنا ہے اور پھر اسی کو راستہ بتانا ہے۔ وہ چاہتا تو راز فاش کر دیتا، وہ چاہتا تو بتا دیتا، اللہ کے حبیب کا نشان بتا دیتا، ابو بکر کا بتا دیتا، لیکن کوئی راز فاش نہیں کیا۔ اسی طرح چپکے سے اونٹنیاں رکھی، تیسرے دن اونٹنیوں کو لے کر پہنچا، ان بزرگوں کو سوار کیا اور لے کر کے ایسے راستے سے چلنے لگا کہ کسی کو پتہ بھی نہ ہو، یہاں تک کہ مدینے پہنچا دیا۔ وہاں مشرک ہو کر بھی وفاداری کا عالم تھا، یہاں مسلمان ہو کر بھی وفاداری نہیں ہے۔ خود ہمارے اندر وفاداری نہیں ہے، ہمیں تو اپنوں سے آگ لگی ہوئی ہے، ہم تو اپنوں سے پریشان ہیں، ہمارے گھروں کے چراغ تو اپنوں سے بجھے ہوئے ہیں، ہم کیا دوسروں سے شکایت کریں گے؟ ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم وفاداری کو اپنائیں۔ مشرکین کیسے ہی تھے، لیکن ان کے اندر وفاداری کا عالم تھا۔ نیز ان کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ اور تھا کہ وہ احسان فراموش نہیں تھی۔ مشرک ضرور تھے لیکن احسان فراموش نہیں تھے۔ ایک لمبا سا واقعہ ملتا ہے کہ جب حدیبیہ کے موقع پر صلح ہوئی اور اس صلح سے پہلے مشرکین مکہ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سارے لوگ مکہ والوں کی طرف سے باتیں کرنے کے لیے آئے۔ اس کے اندر عروہ ابن مسعود ثقفی بھی آیا۔ عروہ ابن مسعود ثقفی باتیں کر رہا تھا اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جملہ فرمایا، اور وہ جملہ یہ کہا کہ محمد تو سن لے، یہ سب جو ہے نا تیرے پاس، یہ ابھی تیرے پاس پیسے ہیں، اچھے حالات ہیں، اس لیے سب تیرا سپورٹ کر رہے ہیں، اگر تجھے شکست ہوگی، ناکامی ہوگی تو محمد تو سن لے، یہ سب تجھے چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ وہ نبی علیہ السلام کو صحابہ کے باب میں یوں کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ پیسوں کے پنجاری ہے، تیرے پیسوں کی وجہ سے۔ حضرت صدیق اکبر کو اتنا غصہ آیا، اتنا غصہ آیا، اتنی سخت گالی دی، عروہ ابن مسعود ثقفی کو اتنی سخت گالی دی اور فرمایا انسس بزر اللہ، کہا کہ لات جو ایک جو ہے مؤنث اور ایک جو ہے عورت اور دیوی ہے جو ان کی مانیتا کے مطابق ہے، فرمایا کہ اس کی شرمگاہ چوس۔ صدیق اکبر کو اتنا غصہ آیا کہ اتنی سخت گالی دے کر یہ فرمایا کیا ہم اپنے نبی کو چھوڑ دیں گے؟ کیا ہم اپنے آقا کو چھوڑ دیں گے؟ حضرت صدیق اکبر کو اتنا غصہ آیا۔ اب چونکہ ابو بکر صدیق کو مکے سے آئے ہوئے 6 سال گزر چکے تھے، وہ عروہ ابن مسعود طائف کا رہنے والا، وہ بھول گیا تھا کہ یہ ابو بکر ہے۔ پوچھا یہ کون ہے جس نے مجھے گالی دی، یہ کون ہے؟ تو کہا کہ یہ ابو بکر ہے۔ فرمایا ابو بکر تیرا مجھ پر احسان نہ ہوتا تو میں بھی تجھے سناتا۔ کیا احسان تھا؟ اس عروہ ابن مسعود نے کسی کو قتل کیا تھا تو اس میں پیسے دینے آئے تھے، دیت، اس دیت میں ابو بکر نے مدد فرمائی تھی۔ یہ عروہ مشرک ہو کر بھی اس احسان کو یاد کر کے گالی تک نہیں بول رہا ہے۔ عرب کیسے ہی تھے، مشرک تھے لیکن احسان فراموش نہیں تھے۔ آج ہم میں احسان فراموشی، جو ہم پر احسان کرتا ہے ہم 2 دن کے بعد اس کو بھول جاتے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ غلط معاملہ کرنے لگتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان مشرکین کے بیچ، ان عربوں کے اندر اسی لیے بھیجا گیا کہ اللہ کے نبی کو جس چیز کی ضرورت تھی وہ انہی صفات کی ضرورت تھی کہ وفادار ہو، وفادار ہو۔ اس لیے کہ نبی کے دین کی اشاعت کے لیے وفاداری کی ضرورت ہے، غداروں سے دین نہیں پھیلتا۔ آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیں، مسلمانوں میں بھی حالات جب بھی آئے ہیں تو انہی غداریوں کی وجہ سے حالات آئے ہیں۔ تو بہرحال وفاداری ایک بڑی صفت جو ان میں موجود تھی، احسان یاد رکھنا یہ ان میں ایک بہت بڑی صفت تھی جس کی بنیاد پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت اللہ تعالیٰ نے انہی کے اندر فرمائی۔ بہرحال یہ جو بیان کیا گیا واقعہ، اللہ کرے کہ کچھ نہ کچھ امانت، کچھ نہ کچھ دیانت، کچھ نہ کچھ صداقت، کچھ نہ کچھ سچائی ہمارے اندر بھی ہو، تاکہ ہم جو ہے اللہ کے پیارے بندے بنے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک طریق پر چلنے والے بنے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم تمام کو اچھی زندگی عطا فرمائے، سنت والی زندگی عطا فرمائے، اور بری زندگی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ جناب عبدالغفار بھائی میمن کے لیے مغفرت کی دعا کی درخواست ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔
اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہ ہمیں بھی نیک بنا، ہماری اولادوں کو بھی نیک بنا، ہماری فیملی کو بھی نیک بنا، ہمارے اقارب رشتہ داروں کو بھی نیک بنا، پوری امت مسلمہ کو نیکی کی توفیق عطا فرما. اے اللہ برائیوں سے ہماری اولادوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہماری اولاد ہمارے پاس امانت ہے، اللہ ہمیں اس کی تربیت کی فکر نصیب فرما، ان میں دین کو بھرنے کی فکر نصیب فرما. اے اللہ ان میں تقوی کو بھرنے کی فکر ہمیں نصیب فرما. اے اللہ برائیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، اخلاق رذیلہ سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں پر ہماری ستاری فرما. اے اللہ دنیا میں بھی ستاری فرما، آخرت میں بھی ستاری فرما. الہ العالمین بیماروں کو شفاء دائمہ مستمرہ عطا فرما. اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. الہ العالمین جو مرحوم ہو چکے ہیں ان سب کی قبروں کو نور سے منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی بال بال مغفرت فرما. اے اللہ ہمارے ملک کے حالات کو خوشگوار فرما، بہتر سے بہتر بنا، برے حالات سے ہمارے ملک کی پوری حفاظت فرما. اے اللہ آپس میں پیار اور محبت عطا فرما، بھائی چارگی اور اخوت عطا فرما، دشمنیوں سے حفاظت فرما، ایک دوسرے کا تعاون کرنے کی اور اخلاق حسنہ سے ہم سب کو رہنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما. الہ العالمین تمام طرح کی پریشانیوں سے ہماری نسلوں کی اولادوں کی پوری حفاظت فرما. اے اللہ اس مجمع پر اپنی خصوصی رحمت نازل فرما، اپنی عنایتوں سے مالا مال فرما. اے اللہ اس مجمع کی جائز تمناؤں کو پوری فرما. اے اللہ ان سب کا آنا تیری نسبت پر ہے اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پر ہے، تجھے اپنے محبوب کا واسطہ ہے. سب کی ضرورتوں کو دست غیب سے پورا فرما دے، سب کے کاروبار میں برکت رحمت عطا فرما. اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین.